بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دو تین چیزوں میں بات کرنی ہے. چینی نایاب ہو گئی ہے. چینی ضرورت سے زیادہ پیدا ہو گئی تھی اور اب جو ہے وہی چینی کے لالے پڑ گئے ہیں. یہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا؟ اور اس سے پہلے اوور دا ویکنڈ کراچی اور لاہور میں دو الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب کی متعلقہ بڑے تاجر رہنماؤں سے. یہ بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یعنی اس طرز کی ملاقاتیں ابھی تک ہوئی نہیں تھیں ان آرمی چیف کی. سو اٹ از ویری انٹرسٹنگ نو کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں, کس ماحول میں اور کیا بات چیت ہوئی ہے. تو ذرا ہم آغاز اس سے ہی کر لیتے ہیں تاکہ کراچی اور لاہور دونوں کی ملاقاتوں کے حوالے سے ہمارے پاس جو ریلیونٹ شخصیات جو وہاں ملاقاتوں میں موجود تھیں وہ ہیں. زبیر موتی والا صاحب آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن, چیمبر کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت. کراچی کی ملاقات میں وہ موجود تھے اور پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر کے کاشف انور صاحب, لاہور کی ملاقات میں وہ موجود تھے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. زبیر صاحب اسٹارٹنگ فرام یہ ملاقات جو آپ لوگوں سے ہوئی ہے کراچی کے تاجر رہنما سے, یہ ہوئی ہے ہفتے کے روز. زبیر صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. آپ لوگوں سے ملاقات ہفتے کے روز ہوئی ہے کراچی کے تاجروں سے؟ جی جی بالکل 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 ہفتے کو ملاقات ہوئی. اور میں صرف اس میں یہ میں کہوں گا کہ جو ہے نا آپ کا جو یہ ملاقات ہے میرے لیے تو بڑی خوش آئند تھی. یعنی جو جنرل صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ویری امپریسو. اور بہت دنوں کے بعد ساری ڈپریسنگ خبریں, کبھی ڈالر 300 روپے پہ پہنچ رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, ان تمام حالات کے اندر جب ہم وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کی ملاقات ہوگی اور ایسی ہوگی, کیونکہ ہمیشہ دیکھیں اگر آپ دیکھتے ہیں تقریباً 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے جو ہے نا یہ ملاقات چلی. انٹریکشن تھا, سوال جواب وغیرہ تھے, سوال جواب, ایوری لیٹ ایوری بڈی اسپیک. اگر وہاں 40 بندہ 50 بندہ تھا, سب کو کہا جس نے جو بات کرنی ہے. یعنی ذرا کھلے ڈلے ماحول میں بات چیت ہوئی. آپ لوگوں نے کہا کہ سر وہ ٹھیک ہے بات تو سارے کر جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں, اس طرح والے ماحول میں بات ہوئی. ایسے ہی ماحول میں بالکل کھلا کے بات ہوئی. جن کی بات میں ابھی آپ کو فون پہ نہیں کر سکتا وہ باتیں بھی ہوئیں. ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ہوئی اور کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو چھوٹے سے چھوٹا سوال تھا, جو بڑے سے بڑا سوال تھا, وہ سارا ہوا. یعنی مثال کے طور پر بات ہوئی ایک تھا نا, ہم جب ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں وہی بات جو ہمیشہ اپنی ٹرانسمیشن میں کرتے ہیں, آپ لوگ ہی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کلیش آف انٹرسٹ ہے سیاست دانوں کا یا بہت سارے لا میکرز کا, وہ اپنے جو شعبوں ہیں ان کو ٹیکس ہی نہیں ہونے دیتے, یا کیا کرپشن اتنی ہو جاتی ہے, بیڈ گورننس اتنی ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہوئی کہ بھائی یہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کرپشن, بیڈ گورننس, یہ سارا معاملہ, اس پہ بات ہوئی. بدامی صاحب دیکھیں, اس میں تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں جب MBS سے ملا ہوں تو انہوں نے جو شکایت کی وہ بیوروکریسی کی اور کرپشن کی شکایت کی. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا جی ہاں, انہوں نے کہا جو ہے یہ کسی صورت میں بھی ہم جو ہے کرپشن کو ختم کریں گے اور ہم جو ہے یہ جو بیوروکریسی ہے اس کے جو ہرڈلز ہیں اس کو ختم کریں گے. انہوں نے اپنے طور پر اپنی اسکیم میں تو ختم کر لی ہے نا. اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں SIFC کو, تو انہوں نے تو GHQ میں اس کو کیا ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشنل کور بھی دے دیا, اور سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے. ایسی تو اس کے انہوں نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی. ون ونڈو آپریشن بھی کیا ہے, ان کی جو فورن انویسٹمنٹ ان کو سیو بھی کیا ہے, سب کچھ کیا انہوں نے. ان ساری باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک الگ لائن ڈرا کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اگر آپ مجھے کسی پاکستانی سے پوچھیں, آج سب سے بڑا بزنس مین سے کسی سے پوچھیں, چھوٹے بڑے سے, تو وہ یہ کہے گا کہ ڈالر کی جو رفتار ہے روپے کی ڈیپریشیٹ ہونے کی, اس سے ہم بہت پریشان ہیں. اس سے ہماری ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, انفلیشن آ رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, اب بکنگ نہیں ہو سکتی, امپورٹیشن نہیں ہو سکتی, مطلب سارے ایلز وہ ہیں. اب اس کے اندر کس چیز کی ضرورت تھی؟ ڈالرز کی ضرورت تھی. تو انہوں نے رائٹ جگہ پہ ہٹ کیا. وہ انہوں نے ایگریکلچر کا, چونکہ فوڈ سیکیورٹی آج کا میٹر ہے, تو جو ہے اس کو سیکیورٹی اس کو لے کر سعودی عرب گئے. MBS سے انہوں نے ملاقات کی, ان کو یہ اسکیم پیش کی کہ یہ میں کر رہا ہوں, فری آف چارج لینڈ دے رہے ہیں. اس کے اندر جو لینڈ ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے اندر جس پروونس میں آپ یہ کر رہے ہوں گے اس کی 40% آپ کو اس کی انکم کا حصہ ان کو دینا ہے. اس کے علاوہ آپ کو زمین کی قیمت نہیں. اس کے بعد انہوں نے ٹیکنیکل اسسٹنس کی بات کی ہے, مطلب سیٹ کے حوالے سے بات کی ہے, لیولنگ کے حوالے سے بات کی ہے, منرلز کے حوالے سے بھی فرسٹ منرل کانفرنس بھی. یعنی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ لانگ ٹرم میں معیشت کو استحکام دیں گے؟ یو آر پرسنلی میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم نہیں. ابھی اگر آپ شارٹ ٹرم دیکھیں, صرف یہ سینٹیمنٹ ڈالر تو قابو میں ہی نہیں آ رہا. زبیر صاحب دیکھیں, اگر یہ جو 9 تاریخ کو MBS سے آ رہے ہیں پاکستان 4 گھنٹے کے لیے, اگر یہ اس سے پہلے کوئی ٹرانسفر کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے, اس لیول پہ اگر بات ہوئی ہے تو ضرور یہ جو ہے نا فنڈز بھی ٹرانسفر ہوں گے. اگر $5 بلین بھی اگر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, سینٹیمنٹ چینج ہو جائے گا, پاکستان کا جو ہے نا پورا پکچر چینج ہو جائے گا. آرمی چیف پازیٹیو اباؤٹ اٹ کہ کچھ اچھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب سے.
انہوں نے یہ کہا دیکھیں آپ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں, بڑا انہوں نے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ونڈرفل پرسن, اور انہوں نے بڑا ہم کو ہمت دلائی ہے اور بہت حوصلہ دلایا. انہوں نے کہا کہ جی میں MBS کے پاس گیا, اس طرح سے میں نے بات کی, پھر 25 بلین انہوں نے کہا میں نے $1-2 بلین لینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں $25 بلین مجھے چاہیے, یہ اسکیم ہے, یہ اسٹیٹ آف تھنگس ہے, آپ کو فوڈ سیکورٹی چاہیے, آپ ہمارے یہاں آ جائیں, یہ ہم ساری آپ باتیں کریں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور, جب 25 بلین کو انہوں نے ہاں کہہ دیا تو انہوں نے کہا میں ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ $10 بلین آپ مجھے جو دیں گے وہ میں آپ کو ڈالر میں واپس نہیں کروں گا, وہ میں آپ کو روپوں میں کروں گا, جس کی ضرورت آپ کو یہاں ہوگی پاکستانی کمپوننٹ کے لیے جو آپ اس کو لگائیں گے. تو وہ $10 بلین اگر ہمارے پاس اسٹے کر جاتے ہیں وداؤٹ پیئنگ بیک تو یہ تو ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا. وہ بولا. اس کے بعد میں پھر گیا UAE اور وہاں MBZ سے بات کی, محمد بن زید سے, اس سے بھی میں نے ساری باتیں کی. انہوں نے اگری کیا کہ بالکل جی میں بھی اسی سیم ٹو سیم چیزیں میں بھی کروں گا. تو 50 بلین کا انہوں نے کمٹمنٹ لے کے آئے ہیں, بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے لے کے آئے ہیں, ساری اسکیموں کو بتا کے دیکھ کے لے کے آئے ہیں. تو $50 بلین, کین یو امیجن فور پاکستان ویئر ہو جائے تو گیم چینجر. $50 بلین تو بہت ہی بڑا اماؤنٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ میں قطر اور کویت جا رہا ہوں اور وہاں سے بھی میں اتنی رقموں کی انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتا ہوں کہ میں لے کے آؤں گا. کرپشن ایز اے پرابلم واز ناٹ اونلی ڈسکسڈ بٹ انہوں نے کہا بھی کہ ہاں بالکل یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کے بغیر بولا پاکستان کی آگے دوڑ مکمل نہیں ہوتی. پاکستان کو اگر آگے چلنا ہے تو ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہوگا اور اسمگلنگ کو ختم کرنا ہوگا. انفیکٹ میں اگر ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ وہ چونکہ بڑے کھلے ڈلے معاملے میں بات ہوئی تھی, he even named a few individual to quote an example کہ یار دیکھیں یہ XYZ جو ہے یہ کس حالت میں آئے تھے, اب کہاں تک پہنچ گئے, بڑے نامی گرامی نام, اور دیکھیں یہ سارا کرپشن یہ تو ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو ناموں کا پتا ہوگا. اس میں ایک سابق گورنر بھی تھے ہمارے صوبے کے. چلیے وہ تو بہرحال, اور 2 سابق وزراء اعلیٰ بھی تھے کسی اور صوبے کے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تردید تو کر دیں, میں آپ سے نام بتائیں, لیکن آپ یہ تو کہیں کہ بدامی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ تو کہہ دیں آپ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کو ساری باتوں کی معلومات ہے. ہمارا تو آپ نے ویسے ہی فوٹو لگایا ہوا ہے. نہیں میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ لوگوں کو لگے گا کہ میں عمران اسماعیل صاحب, پرویز خٹک صاحب, محمود خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں اس سے آگے نہیں کرتا اس میں. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز یہ ایسا کچھ ہاں یہ بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کو کی بورڈ جو واریئرز ہیں ان کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. وہ کی بورڈ واریئر کو ہم نے ان کی شکست دینی ہے کہ یہ سوشل میڈیا از ناٹ مینٹ فار دیٹ پرپز. یہ ایک اچھا میڈیا ہے لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کریں. اوکے تھینک یو سر. زبیر بھائی بلکہ اگر 2 منٹ رہیں تو میں ذرا لاہور کا ماحول بھی پوچھ لوں کہ السلام علیکم سر. کاشف صاحب وعلیکم السلام. کیا یہ لاہور والی میٹنگ کا اگر کرکس بتا سکیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ زبیر بھائی نے بتایا بہت اچھا ان کا باڈی کا اسٹائل تھا, ان کا بات کرنے کا, ان کی بات کو سننے کا, اور انہوں نے ہر انڈیویجول کو موقع دیا اپنی بات کو کرنے کا, اور جب تک کوئی کرنا چاہتا تھا اس نے بات کی. ہر مائکرو اور میکرو ایشو پہ بات ہوئی اور انہوں نے اس پہ اپنا کنسنٹ بھی شو کیا اس کو ریزالو کرنے کی طرف. اور ہم نے بھی بزنس کمیونٹی نے تمام ایشوز ان کے ساتھ کھل کے ڈسکس کیے. میں جانے سے پہلے میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی ڈیٹیل سے بات ہوگی اور اتنی ریلیکسڈ ماحول کے اندر بات ہوگی. بہت ریلیکسڈ ماحول میں بات ہوئی اور میں بہت پورا امید ہوں جیسا کہ زبیر بھائی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ایسے اکنامک ریفارمز ہونے کو جا رہے ہیں اور بہت سے ایسے ٹاسک فورس جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ بنا دیے گئے ہیں, جنہوں نے کام شروع کر دیا ہے, اور ان ٹاسک فورس کی وجہ سے اکانومی جو ہے مطمئن ہے. بٹ ٹورڈز دی اینڈ زبیر صاحب یہ سوال میں فار آبویس ریزنز کاشف صاحب سے نہیں پوچھ رہا ہوں کیونکہ سندھ میں انفارچونیٹلی زیادہ پرابلم ہے لا اینڈ آرڈر کا. یا تو موبائل بھتہ, ٹارگٹ کلنگ, اسٹریٹ کرائم, پلاٹوں پہ قبضے, یہ یعنی ان بنیادی مصیبتوں سے جان چھوٹے گی تو بندہ کوئی آگے کا کچھ بڑے لیول پہ کوئی سوچے گا. یا تو کچھ لا اینڈ آرڈر کی تناظروں کی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں, اس پر کافی گفتگو ہوئی. لا اینڈ آرڈر پہ بھی, قبضے پہ بھی, زمینوں کے قبضے پہ بھی, اور کرپشن پہ بھی, اور بھتے پہ بھی, اور ان ساری چیزوں کے اوپر کافی لمبی چوڑی کو گفتگو ہوئی. اور انہوں نے اسی آن دا اسپاٹ آرڈر دیا ڈی جی جنرل اظہر کو کہ یو گو آفٹر دیم, ٹیک آن کریں اس کے اوپر. ان دیز کلیئر ورڈز جو آپ کہہ رہے ہیں, ان دیز کلیئر ورڈز میں جو ٹی وی پہ ہوں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پورا پاکستان کو دنیا سن رہی.
تو وہ تو انہوں نے دیز ورڈز انہوں نے ڈی جی کو کہا کہ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور ہمیں جو ہے نا پھر میں نے ڈی جی سے باہر نکل کے کہا, انہوں نے بولا جب آرڈر آ گیا نا صاحب کا, جنرل صاحب کا آرڈر آ گیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہاں کہاں کیا پرابلم ہے. تو مطلب یہ جو ہے نا یہ آرڈرز ٹرانسفر بھی ہوئے, اسی وقت آرڈرز امپلیمنٹ کرنے کی بات, اللہ کرے کہ ایسا ہمیں امید ہے کہ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر جس طرح سے چل رہا ہے, جس طرح سے اسٹریٹ کرائمز ہے. لیکن بادامی صاحب ایک بات تو آپ سمجھے نا, یہ تو اپارٹ فرام دس میٹنگ, یہ جو ہے نا یہ بھوک کے مارے لوگ ہیں جو ابھی اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے, جو لا اینڈ آرڈر اسٹریٹ کرائمز ہے. دیکھیں ایمٹی اسٹمکس آر ایکچولی ڈائریکٹ ٹو دی کرائمس, یہ کوئی پرانی حقیقت ہے. جس طرح سے آپ نے جو ہے نا اس کے طرح جیسے وہ سنتے ہیں کہ ایمٹی اسٹمکس آر ایزی ٹو بائی, وہی پوزیشن ہے ان کی, ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. ہم کو فنڈامنٹل چینجز پاکستان میں لانے پڑیں گے, جس کی بات جنرل صاحب کر رہے ہیں. وہ فنڈامنٹل چینجز جس سے کامن آدمی کو فائدہ پہنچے, ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ وہ آپٹکس ہے, وہ کاسمیٹکس ہے. صحیح بات ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, زبیر صاحب پچھلے آرمی چیف بھی تاجر رہنماؤں سے ملے تھے, آپ تھے ان میں جب باتوں سے ملاقات کرتے تھے؟ میں نے ہر ملاقات میں تھا, اور میں نے ختم ہوتے وقت یا اگر وہاں سے کوئی کمپیریزن, تو کوئی کمپیریزن یعنی وہی میں بتا رہا ہوں. دیکھیں جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ پرانے آرمی چیف کے ساتھ آتا ہے کراچی, اور ہم اسی آڈیٹوریم میں بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں. نیا جا رہا ہوتا ہے, نیا آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح سے اس دفعہ بھی ہم نہیں سمجھا. میں نے تو جب میٹنگ ختم ہونے لگی تو میں نے پھر اپنا ہاتھ ریز کیا, میں نے کہا جنرل صاحب ایک بات میں نے کرنی ہے. مطلب آپ یہ آ گئے, یہ گفتن شکتن برخاستن نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں, آپ مجھے بتائیں ہر مہینے ہماری اگر ملاقات نہیں ہوگی اور اگر ہم اس کا فالو اپ نہیں کریں گے تو اس کی اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کام کیا؟ مجھے اگر میری کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو میں آپ سے خود کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا, یہ بہت اچھا کیا. تو مجھے آپ یہ وعدہ کریں گے ہر مہینے کی آخری ہفتے میں ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل میرا وعدہ یہ ہے کہ میں ہر دفعہ تو یہاں نہیں آ سکتا, انگیجمنٹس ہوتی ہیں, کبھی ہم آپ کو بلا لیں گے وہاں, کبھی ہم یہاں آ جائیں گے, لیکن ان ملاقاتوں کو انٹریکٹیو سیشن کو پچھلی ملاقات کے مقابلے میں زیادہ پراثر سمجھتے ہیں اس کو. یو ہیو ریزنز ٹو بلیو کہ شاید سے بہتر ہوگی. اس لیے میں پراثر سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکل کام کرنے کے بعد میرے پاس آئے ہیں. ایک اتنا بڑا آدمی جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایم بی ایس سے میں وعدہ لے کے آیا ہوں, میں ملاقات ہوئی کہاں تھی بائی دا وے؟ یہ کور 5 میں کراچی میں جو کور کمانڈر کا دفتر ہے اس میں آڈیٹوریم میں, اسی میں. صحیح, تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب, بہت شکریہ. زبیر صاحب اور کاش رہے تھے, اہم باتیں بتا رہے تھے کہ جو افواج پاکستان کی سربراہ سے. سو یہ یعنی یہ معاملہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سامنے. اب چینی کے معاملے کو لے لیجئے, مطلب غضب خدا کا, یعنی کچھ چیزوں پہ ہم کہتے ہیں ڈالر کی مصیبت پڑ گئی ہے اس لیے کہ کیا کریں, ہماری کرنسی تھوڑی ہے, وہ تو باہر کی ہے, تو اب کیا کریں. ہم کہتے ہیں تیل مہنگا ہو گیا, بھائی کیا کریں, ہم تھوڑی پیدا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہیں. باہر مہنگا ہو گیا تو یہاں بجلی مہنگی ہو گئی, بھائی کیا کریں. وہ آئی پی پی سے معاہدے ڈالرز میں, اور ڈالر مہنگا ہو گیا تو یہ ہو گیا. وہ بھائی جان چینی تو آپ خود پیدا کرتے ہیں نا, سرپلس سے پیدا کرتے ہیں, وہ آپ پیدا کرتے ہیں, سرپلس پیدا کرتے ہیں, اتنی سرپلس پیدا کرتے ہیں یا اگاتے ہیں جو بھی کہہ لیجیے, کہ وہ آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. پھر کچھ دنوں بعد کہتے ہیں یار زیادہ ایکسپورٹ ہو گئی تو ابھی امپورٹ کر لو ذرا, پھر امپورٹ ہوتی تو مہنگی ہو جاتی ہے. مطلب یہ اس طرح تو کوئی پرچون کی دکان نہ چلے اس طرح. یہ کمال ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب اس بارے میں پوچھا گیا, بلکہ آپ ابھی ذرا وقت کم ہے تو احسن اقبال صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نوید قمر صاحب منسٹر ہوا کرتے تھے اس کے, تو آپ ان سے ذرا پوچھ لیں تو مہربانی, وہ بتا سکیں گے. نوید قمر صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بھائی وزارت تجارت, وزیر تجارت ہے نا, اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا, یہ کابینہ کی متعلقہ کمیٹی کا فیصلہ ہوتا تھا, تو گورنمنٹ کا فیصلہ تھا, میرا ایسے کیا لینا دینا. شبر زیدی صاحب سے ہم نے اپنے پروگرام میں پوچھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آج سے 5 سال پہلے جب یہ مسئلہ اتنی لائم لائٹ میں آیا نہیں تھا, جب ایسا سر اٹھا رہا تھا, تب ہم نے شبر زیدی صاحب سے پوچھا کہ کیا ہو رہی ہے آپ پچھلے ہفتے. انہوں نے کیا کہا, کیا وجہ بتائی اس کی, دکھائیے گا. یہاں سے ٹرک پہ لے کے جا رہے ہیں اور ازبکستان بیچ رہے ہیں. آپ کا مسئلہ اسمگلنگ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آج ازبکستان کے بازار میں پاکستانی چینی کتنے روپے کی بک رہی ہے؟ 300 روپے کلو. پاکستان میں پرائس ہے میکسیمم 150 روپے کلو, 150 روپے کلو مل رہی ہے. اسمگل ہو رہا ہے, اسمگل ہو رہا ہے. جب مل سے شوگر نکل جاتی ہے اس کے بعد شوگر میں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. شوگر کی اگر 100 ملیں ہیں, ایک ڈسٹریبیوٹر بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. جب مل سے شوگر نکلتی ہے اس کے بعد اس کا کوئی ریکارڈ کیش کا نہیں ہے. میں ٹریک اینڈ ٹریس لگوا کے آیا تھا, کل بلائیے ایف بی آر والے کو, اس سے پوچھو کیا شوگر کا ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا, جعلی اسٹیمپ چل رہی ہے. یہ ہے مسئلہ. اب یہ کمال ہے ویسے, یہ آپ نے سن لیا اور انہوں نے کہہ دیا
پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن کی اتھارٹی ہے FBR، اس کا سابق سربراہ ٹیلی ویژن پہ لائیو چیلنج کر کے جا رہا ہے کہ میں نے ٹریک اینڈ ٹریس. بھائی ہم کہتے ہیں نا ڈاکیومنٹ ہوگی تو پھر ٹیکسیشن ہوگی نا. جو ڈاکیومنٹ سے ہی باہر ہے سسٹم، وہ تو پھر باہر ہی باہر ہے نا، پتہ ہی نہیں اس کا تو کچھ. وہ کہہ رہے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں لگا کر گیا تھا. فارمن چیئرمین FBR کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ FBR والے کو بلا اور دیکھو کہ ابھی ہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم یا نہیں. کہہ رہے نہیں، جعلی اسٹیمپ پہ چل رہی ہیں. یعنی جعلی اسٹیمپ پہ چل رہی ہیں. یہ اگین میں کہوں گا، کسی کوئی پرچون کی دکان کھلی ہو کسی گلی کے نکڑ پہ، اس میں اگر یہ 2 نمبری شروع ہو جائے نا کہ ایک بندہ ایک سسٹم لگا کے جائے، دوسرا جعلی اسٹیمپ پہ لگا دے، تو اس دکان کا پھٹا بیٹھ جائے گا. یہاں ملک چل رہا ہے اس طرح اور چل رہا ہے. اب احسان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوید قمر صاحب نے کیا. یہ وہی نوید قمر صاحب ہیں جو شہباز شریف صاحب کو بہت پسند ہے. اتنے پسند ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے کر کہا کہ یہ بڑے زبردست وزیر ہیں. یار کیا بات ہے. نہیں دکھائیں ذرا بھی دکھائیں. سید نوید قمر یہ کمال کے آدمی ہیں، بڑے بہت کام والے آدمی ہیں. یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو PML میں بھیج دیں. سبحان اللہ، ہم سے کہوں گا یہاں بھیج دیں. اور اب احسان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. شعیب نظامی صاحب کو ہم نے زحمت دی. آف کورس ہمارے بڑے زبردست کورسپونڈنٹ ہیں، فائنانس کے حوالے ساری اسٹوریز کور کرتے ہیں. ان سے پہلے میں کہوں گا ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیں مسئلہ کیا ہے، ایزیسٹ پاسبل ورڈ میں، کہ یہ کیا چکر کیا ہے. اور پھر وہ اس میں شوگر مل ایسوسیشن کی بات ہوتی ہے کہ جناب وہ کیا ہے کیا نہیں. تو ان کے چیئرمین بھی ہمارے ساتھ ہیں، عاصم غنی عثمان صاحب. شعیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ ذرا بتائیں نا کہ آسان الفاظ میں سمجھا دیں چکر کیا ہے. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ تو ڈالر بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، IPP بھی نہیں ہے، وہ ہے جو ہم خود اگاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے. یہ ہوا کیا ہے اس شوگر کرائسس میں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس وقت؟ جی سر، جو اس وقت صورتحال ہے تقریباً $721 سے $730 جو ہے وہ پر بیرل پر ٹن اس کی پرائس ہے. اور یہ بڑھنے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں جب بڑھی ہے تو پاکستان سے اسمگل ہو کے جو ہے وہ افغانستان کے راستے دوسرے ملکوں میں جاری ہے. ساتھ ساتھ جو اس وقت گڑ کی پرائس ہے KP میں تو وہ تقریباً 320 سے 350 روپے کلو ہے. تو یہ بھی ایک امپیکٹ ڈال رہی ہے پاکستان میں شوگر کی پرائسز کے اوپر، اور خاص طور پہ شوگر کی اسمگلنگ کے اوپر. وہ جو محاورتاً کہتے تھے میں مر جاواں گڑ کھا کے، وہ گڑ بھی مہنگا ہو گیا ہے، جس میں اگر مری جانا ہو تو وہ وہی مہنگا ہو گیا ہے. اچھا اب اس کو جی بالکل، جو ECC کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب ذرا اس کو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیں کہ یعنی کہ کیا یہ ہوا کہ مثال کے طور پر پاکستان میں چینی چاہیے 100 کلو، میں اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، 100 کلو چاہیے تھی چینی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی ہوئی تو پھر یہاں پر ایک آ گیا کہ بھائی ہماری ضرورت تو 50 کلو ہے، پیدا ہم نے 100 کلو کی ہے، تو اضافی 50 کا کیا کرنا ہے، اس کو باہر بیچ دیتے ہیں، زرعی معاملہ کم ہے. اور وہ باہر چلی گئی، اور وہ زیادہ ہی باہر چلی گئی، وہ جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے چلی گئی، اسمگل ہو کے چلی گئی، اور پھر پیچھے مصیبت پڑ گئی. یہ ایسا ہی ہوا ہے؟ جی جس وقت اس گورنمنٹ PDM کی گورنمنٹ نے اس کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت تقریباً $520 کا اس کا ریٹ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ $730 اس کا ڈالر کا ریٹ ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. ساتھ ساتھ جو اسٹاک اس وقت بتائے گئے تھے تقریباً 80 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ اس وقت ECC کو بتائی گئی تھی جب یہ ایکسپورٹ کی جا رہی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا تقریباً 60 لاکھ ٹن ہماری جو سال کا استعمال ہے، 5 لاکھ ٹن ہم ہر مہینے استعمال کرتے ہیں، اور تقریباً 20 سے 22 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہمارے پاس سرپلس پڑی ہوئی ہے. اسی لیے جو ہے وہ PSMA بار بار حکومت پہ زور ڈال رہی تھی کہ اچھی پرائس ہے، اس کو ایکسپورٹ کر دیں. اور جو ECC کو بتایا گیا تھا نومبر دسمبر میں وہ تقریباً 80 لاکھ ٹن اسٹاک کا بتایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب اپریل میں اس کی پرائس آئی تو اس کے بعد جو ہے یہ پرائس بڑھنی شروع ہوئی، اور پھر حکومت نے اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگائی، اور یہ کہا کہ جو 31 اگست تک ایکسپورٹ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی. تاہم اس کو بھی بین کیا گیا. تاہم سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا اس کی وجہ سے جو سندھ کا کوٹا ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ضرورت سے زیادہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے. اب چینی اتنی بھی نہیں رہ گئی کہ ہماری ساری لوکل کھپت پوری کر سکے، اس لیے ہم امپورٹ کریں. یہ ہوا یا کیا ہوا بعد میں؟ جی جو ابھی اگست میں جو ECC کا پہلا اجلاس اس گورنمنٹ میں ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا تھا کہ 15 اگست تک ملک میں تقریباً 22,70,000 ٹن جو ہے وہ چینی موجود ہے، جو 31 دسمبر 2023 تک کے لیے کافی ہے. اب اس تمام صورتحال کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے اس کی اسمگلنگ ہوئی ہے اور خاص طور پہ جیسے انٹرنیشنل پرائسز کا امپیکٹ آیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ملک میں اس وقت اور شعیب اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے شعیب صاحب تو پھر ایک تو ذمہ داری پھر بارڈر فورسز جو بھی ان کی ہوئی کہ جناب کیسے غیر قانونی چیز ایک چیز جائز ذریعے کے علاوہ کیسے ملک کی سرحدوں سے باہر جا رہی ہے، تو ایک تو وہ ذمہ داری ہوئی. اور دوسرا کیا نوید قمر صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ میری وزارت کا فیصلہ نہیں ہوتا،
یہ تو متعلقہ کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, بین لگانا ہے, کب تک کرنا ہے. از ہی رائٹ ٹیکنیکلی؟ جی اصل میں جو ای سی سی ہوتی ہے وہ بیسک جو سمری ہوتی ہے وہ 2 منسٹریوں کی تھی جو کہ دونوں کے دونوں پیپلز پارٹی کے پاس تھی. ایک صنعت و پیداوار سید مرتضیٰ محمود اس کے منسٹر تھے, اور نوید قمر صاحب جو ہے منسٹری آف کامرس کو چیئر کرتے تھے. ان کی طرف سے جو ریکمنڈیشن آئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا, اور جو حقائق بتائے گئے تھے وہ بھی یہی تھے کہ اس وقت ملک میں چینی سرپلس تھی. تاہم وہ تو ایک ایشو ہو گیا, لیکن ابھی جو اگست میں فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 23 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, اور 31 دسمبر تک کی جو ہے وہ اسٹاک میں موجود ہے. 15 نومبر تک جو ہے ہم کرشنگ کو شروع کر دیں گے, اور تقریباً 10 لاکھ ٹن چینی جو ہے ہمارے پاس سرپلس ہوگی. اسی لیے جو برازیل سے ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چینی امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے 1 لاکھ ٹن, اس کو بھی روک دیا گیا تھا کہ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ جو کاشتکار ہے اس کو قیمت اچھی نہیں ملے گی. تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت جو فیصلے کر رہی ہے یا جو اس وقت ماحول بن رہا ہے, اس سے جو گنے کی جو چینی کی جو فی کلو قیمت تیاری کے وقت یا پیداواری لاگت جو ہے وہ تقریباً 180 سے 190 روپے تک پہنچ جائے گی, اور یہی وہ بیس ہے جس کی وجہ سے جو پچھلے سال 127 روپے تھی وہ اب 180 190 تک پہنچے گی, شاید 200 تک بھی پہنچ جائے. اچھا, اور یہ عاصم صاحب آپ بتائیے گا, چیئرمین پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے, آپ کا کیا کہنا ہے, کیا ہے؟ جی عاصم صاحب. جی سر, دیکھیں بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے وہ یہ ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ کنٹری کی کنزمپشن کتنی ہے, کتنی شوگر جو ہے پاکستان سے اسمگل ہوئی ہے. یہ 2 فنڈامنٹل آپ کو چیک کرنے کے لیے بڑا آسان ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے اوپننگ سٹاکس کو دیکھ لیں, اور کنٹری کی کنزمپشنز کے ایک نمبر آتے ہیں کہ اب کنٹری میں کتنی ہر منتھلی کنزمپشن ہوتی ہے. اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آج بھی اس وقت جو چینی کے ذخائر موجود ہیں اس کنٹری کے اندر وہ پوری کنٹری کو نومبر کے مہینے تک کیٹر کرنے کے لیے کافی حد تک دستیاب ہے. ایک بات اپروکسیمیٹلی جو FBR کی فگر ہے وہ 19 تقریباً کوئی آپ کہہ رہے ہیں یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے کہ جناب ضرورت سے زیادہ ایکسپورٹ ہو گئی اور لوکل کھپت کے لیے بچی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ تو مجھے لگتا ہے کم ہوئی, لیکن ہم نے ایک بیوقوفی یہ ہو گئی ہم سے میرا مطلب یہ شوگر مل ایسوسی ایشن سے یا جنرل کہہ رہا ہوں آن دی ہول, وہ یہ ہو گیا کہ ہم نے افغانستان کی مارکیٹ کو سبسیڈائز کر دیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ جب آپ کے پاس, جیسے ہمارے شبر زیدی صاحب نے بھی کہا, اسمگل والا ایلیمنٹ کیوں پیدا ہوتا تب ہوتا ہے جب سر آربیٹراج اور لوکریٹو ہو جاتی ہے مارکیٹ. وہ آربیٹراج اتنا بڑا ہو گیا کہ پاکستان میں اگر چینی کا دام 125 یا 130 روپے ہے اور وہی چینی افغانستان میں اگر 230 روپے کی ہوگی تو یہ نیچرل سی بات ہے, ہم خود اسمگلنگ کو مطلب بڑھاوا دے رہے ہیں بیکاز ہمارے پاس لوکل مارکیٹ اتنی نیچے رہ گئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا, نوید قمر صاحب نے کہا وہ 2.5 لاکھ ٹن بالکل صحیح ٹائم پہ چینی دی گئی تھی اور اس کی پرمیشن بھی بالکل صحیح دی گئی تھی, اور اس وقت بھی میں نے ان دا کیپیسٹی آف دا چیئرمین ہمارے اسپیشل ایڈوائزر تھے PM صاحب کے, ان کو بھی, چیما صاحب کو بھی اور دوسرے اور ممبر حضرات کو بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ سر جہاں سے چینی اسمگل ہو رہی ہے پلیز آپ اس پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لیٹر لکھیں اور آپ ان کو بتائیں کہ یہ چینی کو روکنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ چینی بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو چینی کے پرائسز پہلے تھے اور اب ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. دوسرا آپ کو ایک اور ایلیمنٹ ڈالنا پڑے گا, اس کے اندر ڈی ویلیویشن کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تیسرا آپ کو پتا ہے فائنینشیل کاسٹ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور آگے جو چین کا جو نیا ریٹ اناؤنس ہوا ہے 400. اچھا آپ یہ ڈفرنٹ فیکٹرز بتا رہے ہیں. میں ذرا تاج حیدر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, آف کورس ویری سینئر پولیٹیشین, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر. تاج صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے کہا مسٹر نوید قمر الاؤڈ آفیشیل ایکسپورٹ آف 250,000 ٹنز شوگر ٹو ہیلپ مسٹر ڈار وتھ سم فارن ایکسچینج. ٹھیک ہے, وہ شوگر میں دونوں ایسوسی ایشن بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک فیصلہ تھا. آپ نے کہا آنریبل رانا ثناء اللہ allowed 1.4 million tons sugar to be smuggled. Dollars were earned by smugglers, but SN Iqbal holds Naveed Qamar responsible. When you say کہ رانا ثناء اللہ allowed 1.4 million tons sugar to be smuggled, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انٹینشنلی یہ کیا یا ان کا کوئی his bad decision caused this much? یہ وزارت داخلہ کا کام تھا, سرحدوں کی سے اسمگلنگ کو روکنا ہے, یہ براہ راست وزارت داخلہ کا کام ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی جیب میں چینی رکھ کے چلا گیا ادھر ادھر. اگر 14 لاکھ گئے ہیں ٹن تو اور ایک ٹرک 20 ٹن کا ہے تو پھر کوئی کم از کم 70,000 ٹرک میں لگ کے تو یہ چینی گئی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ الاؤڈ 1.4 ملین ٹن شوگر, آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کی اتنی نااہلی ہے کہ بھائی وہ کیا کر رہے تھے, ٹرکوں کے ٹرک اسمگل ہو رہے تھے اور پتہ ہی نہیں کس طرح کسی کو. بالکل, اٹ واز دا جاب آف دا
انٹیریئر منسٹری یہ ان کا کام تھا کہ بھائی دیکھیں, اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپا کے لے گیا. اچھا, نہ ہی 20 ٹن کا ٹرک جو ہے وہ پہاڑیوں پہ سے ادھر کچے راستوں سے جاتا ہے, مین روڈ سے ہی جاتا ہے, جو بھی اپنے روڈز ہیں. تو یہ تو اٹ واز ویری ویزیبل کہ اگر 70,000 ٹرک گئے ہیں لد کے اور بار بار ٹرپس گئے ہیں, تو پھر یہ مطلب کیوں نظر نہیں آیا, کس کو نظر نہیں آیا؟ اور جن کی ڈیوٹی ہے اسمگلنگ کو روکنا, یہ ڈیوٹی کا دائرہ اختیار آپ کے خیال میں صرف رانا ثناء اللہ اور ان کی منسٹری تک ہی ہے؟ نہیں, یہ دیکھیے جس منسٹری کا کام تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کامرس منسٹری جو تھی اس نے یہ کیا, تو جس کا کام روکنا تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ ایسی تو بات نہیں ہوتی کہ آپ. ایک بات اور بتائیے گا, دیکھیے ابھی میں نے چلایا ہمارے پروگرام میں, بڑی بات ہے نا, فارمر چیئرمین ایف بی آر ٹیلی ویژن پر آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا شوگر اس میں, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کل بلائیں صبح ایف بی آر چیئرمین کو, بتائیں کہ سندھ میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہی ختم ہو گیا, جعلی اسٹیمپ پہ چل رہی ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ آن ریکارڈ نہیں کہا انہوں نے ایسا کچھ, لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جناب وہ چکے وہ شوگر ملز وغیرہ سب کے. اب یا تو یہ دعویٰ صحیح ہے غلط ہے, اگر یہ صحیح ہے, غلط ہے تو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, صحیح ہے تو پھر تو یہ تو کمال, جب ٹریک اینڈ ٹریس ہی نہیں ہے. نہیں, ان کا جغرافیہ اصل میں کمزور ہے, سندھ کی باؤنڈری افغانستان سے نہیں ملتی. نہیں, اسمگلنگ کے حوالے سے ہم نے ایک تو بات کر لی نا, آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے بات کی کہ وہ جو بھی فورسز ہیں ان کی تو ذمہ داری ہے, لیکن ایک ایلیمنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ مطلب ڈاکیومنٹیشن تو ہو, ٹریک اینڈ ٹریس تو ہونی چاہیے نا, چاہے وہ ٹوبیکو ہو, شوگر ہو, کچھ. اگر وہی نہیں چل رہا سندھ میں تو یہ بہت بڑی بات ہے نا. نہیں, ہم تو گندے لوگ ہیں نا, سندھ گندے بچے ہیں, ہم تو سندھ کے لوگ ہیں, تو ہم تو گندے بچے ہیں, ہم میں تو ہر وہ ہے. اور اگر ایک پروونس کی کسی ایک شعبے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نہ کرے کوئی اس میں صوبے کو نہیں کہہ رہا, ایف بی آر کہہ رہا ہے. یہ فارمر چیئرمین ایف بی آر دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم متعارف کرایا اور اس کو ریورس کر دیا گیا. سر یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی الفاظ بول سکتا ہوں پلیز؟ جی چار صاحب اگر اجازت دیں تو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگر. جی جی عاصم صاحب کہیے. عاصم غنی سر, پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور یہ لگنا چاہیے, بیکاز ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو اس طریقے کی اگر میل پریکٹسز ہو رہی ہیں تو اس کو ڈسکنٹینیو کروانے کے لیے, تاکہ اس کے نمبر ایگزیکٹ ویری کائنڈ آف ایف بی آر کہ اس نے شوگر مل ایسوسی ایشن کی یہ بات سنی, اور میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ کوئی جعلی اسٹیمپ ہو, مجھے میری نالج میں نہیں ہے. اور تیسری بات میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا کہ سر جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی میری. 425 روپیز کے گنے کا نیا ریٹ آپ نے اناؤنس کر دیا, ٹھیک ہے سر. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اور منیمم ویج کرائٹیریا بھی کر دیا, ای او بی آئی سیسی بھی آپ نے کر دیا, انٹرسٹ ریٹ بھی آپ نے بڑھا دیے, تو لوگ اینٹیسپیٹ یہ کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ ایئر کی کراپ کی کاسٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اس کی وجہ سے بھی ایک ایلیمنٹ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی قوت سے زیادہ پرچیزنگ شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات آپ کو ایک اور انڈرسٹینڈ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیں سر, اگرچہ گورنمنٹ کو ہم یہ بتا چکے ہیں, میں ابھی بھی بتا رہا ہوں, اور آپ ایف بی آر سے یہ ڈیٹا لے بھی سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریزنیبل مقدار میں چینی موجود ہے جو کہ نیکسٹ سیزن تک چل سکتی ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس طریقے کی کوئی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ گورنمنٹ پلان کریے 1 لاکھ امپورٹ کرنے کا, تو اس سے بھی مارکیٹ کو تھوڑا سا سپورٹ ملتا ہے جو اس طریقے کی میل پریکٹس. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ دے رہے تھے. میں بریک پہ جاتے ہوئے پھر یہ کہوں گا, اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہاں ہیں برے ہیں یا کیا ہوا. ایک فارمر چیئرمین ایف بی آر ٹی آ کے دعویٰ کر رہا ہے, اس کی 2 صورتیں ہونی چاہیے. یا تو منہ توڑ جواب دیا جائے کہ بالکل غلط, لغو, بے بنیاد, فضول, بالکل غلط دعویٰ ہے, پتہ ہی نہیں شبر دے صاحب کو کیا باتیں کر رہے ہیں. یا تو یہ ہونا چاہیے, یا پھر بتائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی. ایک بریک کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں, اور ظاہر معیشت کے امور کے حوالے سے بہت ہی اہم منصب پر بھی رہے ہیں, اور پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے. ان سے اس ساری اور پھر تھوڑی سی سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو فار یور ٹائم. ابھی یہ چینی والا ذرا اس سے شروع کر لیں اگر, تو اگر آپ سے میں کہوں کہ سم اپ کیجئے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, تو وہ کیا ہے؟ پہلے سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں ہوا, گندم چینی کا بھی ہوا تھا جس میں وہ پھر سارا کچھ, اور اس میں سب نے یہ کہا اس وقت کی اپوزیشن نے, یعنی کہ آپ لوگ, کہ دیکھو یہ نا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ نقصان ہوتا ہے, دیکھو یہ پہلے ہمارے پاس زیادہ تھی, ہم زیادہ ایکسپورٹ کر دی,
پھر جو ہے وہ اسی کو اب امپورٹ کروا رہے ہیں اور اس میں اتنے لوگوں نے اتنے پیسے بنا لیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. دو وجوہات ہیں, ایک کیونکہ نا تجربے کار ہے, دوسرا ہے کہ چور ہیں. اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا تو اس وقت سرپلس نہیں تھا, اور آپ نے اجازت دے دی ایکسپورٹ کرنے کی, قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, اس کے باوجود آپ نے مزید 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی, اس سے قیمت اور بڑھ گئی. یہاں پر جب ایکسپورٹ کے لیے یہ پروپوزل آیا تو یہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس پروپوزل کو ویٹ کریں, اس کو دیکھیں کہ کیا سرپلس ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ پروپوزل لے کر آئیں. یہ بیسیکلی سندھ کے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہے, ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور یہ تقریباً جو انہوں نے شروع میں بتایا تھا $250-300 ملین کی بات تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت یہ چاہیے تھا, آپ کو ڈالر چاہیے تھے, تو وہاں پر ایک میکینزم بنایا گیا جس کے تحت آپ ایک بفر سٹاک بھی مینٹین کرنا تھا, یا اگر مارکیٹ میں قیمت بڑھنی شروع ہو جائے اس کو ریلیز کر دیں. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 یا 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کریں گے, اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو 1-1.5 لاکھ ٹن کے حساب سے کریں گے, اور جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اگلا حصہ ملے گا, اور پرائز پر بھی نظر رکھی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ صحیح ہے. پھر جی اس کی جو پہلی جو میٹنگ ہوئی جس میں ریویو ہوا تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکے. اچھا. تو اس کے کیونکہ مارکیٹ میں قیمت دنیا میں کم تھی, اس کے بعد قیمت بڑھنا شروع ہو گئی تو کچھ ایکسپورٹ کرنا شروع ہوا. اس کے بعد میں ای سی سی میں نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا, لیکن جو نظر یہ آتا ہے کہ جب دنیا میں قیمت بڑھ گئی تو یہاں سے اسمگلنگ زیادہ شروع ہو گئی, اور یہاں بھی اس کے علاوہ ایک بات عجیب سی ہوئی جو میں نے سنی ہے, اس کو میں نے ویریفائی کرنا ہے, کہ مارکیٹ میں خبر آئی کہ امپورٹ ہو رہی ہے شوگر, اور چونکہ امپورٹ جو ہو رہی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی, وہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی کہ تو اس سے قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں. صحیح ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سرپلس شوگر موجود ہے, آج بھی اسٹاکس میں موجود ہے, شوگر کی کمی نہیں ہے. تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا کہ شوگر جو 4 مہینے پہلے 100 روپے کے لگ بھگ تھی وہ اب 180 پہ پہنچ جائے. تو شاہد صاحب پھر اگر میں یہ کہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہمیں کم سے کم گورنمنٹ کو اگر ہم نے بہت ہی بڑا دل کر کے بڑا ہی مارجن دینا ہے تو ہم کم سے کم یہ کہیں کہ یہ بیڈ گورننس ہے کم سے کم, ورنہ اس میں ایلیمنٹ کرپشن کا بھی ہو سکتا ہے کہ یار جان کے میں نے روک لیا تاکہ جب مہنگا ہو تب ریلیز کروں, اسمگل کروایا, یا اسمگلنگ اتھارٹی روک نہیں سکی جس نے روکنا تھا. ورنہ تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی بری مینجمنٹ ہوئی, بیڈ گورننس ہوئی. ایم آئی رائٹ؟ جی میں مینجمنٹ دیکھیں, اگر اس کا ایشو جو ہے وہ ایکسپورٹ سے لنکڈ ہو کہ قیمت بڑی ہے ایکسپورٹ کی وجہ سے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس سرپلس شوگر آج بھی موجود ہے اور دسمبر تک سرپلس ہے. اس کے بعد نئی پروڈکشن جب آ جائے گی تو آپ کے پاس شوگر کی کمی نہیں ہے, ڈسپائٹ اس کے کہ آپ کی اسمگلنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. لیکن یہ اب حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی قیمت کیوں بڑھی ہے. اس سوال کا جواب گورنمنٹ نہیں دینا نا کہ وہ آپ کی بات کہ بھئی وہی چینی جو پیدا ہو چکی ہے آپ آ چکی ہے جو 100 روپے کی تھی کل تک, وہ کیسے 150 کی ہو گئی آج وہی والی. جی یہی اصل ایشو یہی ہے نا, اس کو پتا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ شوگر کی قیمت بڑھی ہے. تو پھر یہ پھر میں مطلب جو کم از کم میں نے دیکھا ہے اس کے حساب سے اس کا تعلق ایکسپورٹ کرنے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب پی ٹی آئی گورنمنٹ تانے دیتے کہ دیکھو یار اس آدمی کو پتہ ہی نہیں, آ کے بیٹھ گیا سلیکٹڈ, یہ غیر تجربے کار آدمی ہے, اس کے نیچے سارے چور بیٹھے ہوئے, دیکھو نا اس نے کیا فضول فیصلہ کیا. اب سارے تجربے کار والوں نے بیٹھ کے یہ کیا. دیکھیے تجربے کار کی بات نہیں ہے, اس وقت تو ایک بڑی آپ کے سامنے ایک بڑا کلیئر ایویڈنس تھا کہ آپ کے پاس سرپلس شوگر ہی نہیں ہے. میٹنگ میں سارے کہتے رہے کہ سرپلس شوگر نہیں ہے, اس کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی, قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, آپ نے مزید ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قیمت کیوں بڑھی ہے, اس کی وجوہات معلوم کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں ایک اور ایشو پہ, الیکٹریسٹی کے جو پرائس آئے تھے شاہد صاحب, ہم نے پچھلے اوور دا ویکینڈ بلکہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں جو پروگرامس کیے اس میں خلاصہ یہ تھا, میں آپ کو نام بتاتا ہوں, فارمر چیئرمین ابیا شبر زیدی, فارمر اکانومک کے ایڈوائزر مزمل اسلم, سینٹ کی چیئرمین کی پاور کمیٹی کے چیئرمین سیف اللہ بڑو, ان سب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جان
بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا ایک بنیادی وجہ یہ کہ آپ نے معاہدے ایسے کر کے دیے کہ جس کے بعد تو بیڑا غرق ہونا ہی تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو آئیڈل پیمنٹس ہیں یا کیپیسٹی پیمنٹس ہیں کہ اگر ایک پلانٹ ہے وہ 100 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے، تو معاہدہ یہ ہے کہ اگر 70 میگا واٹ بجلی بنائے اور 30 ہم نہیں لے رہے اس سے، تو ہم نے اس 30 کے بھی اتنے نہیں تو کچھ پیسے تو دینے ہی ہیں، لیکن ان معاہدوں کے ساتھ تو پھر یہی ہونا تھا، وہ آپ لوگ کے دور میں ہوئے. کیا ہے آپ کے پاس پہ کہنے ہوئے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ دنیا کا نظام ہی یہ ہے. ایسے معاہدے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. آپ پلانٹ لگائیں، ہم استعمال کریں یا نہ کریں، اس کی جو قیمت لگانے کی ہم ادا کریں گے. یہ پوری دنیا میں یہ نظام ہے. اس کے بعد جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ فیول کی پرائس بھی دیتے ہیں. یہ آپ پہ منحصر ہے کہ کتنا استعمال کرتے ہیں. اور یہ معاہدے پی ایم ایل این کے دور میں نہیں ہوئے، یہ معاہدے 1994 سے شروع ہوئے. سب سے پہلے ہپکو لگا تھا، اس کے بعد بہت سے دیگر پلانٹس لگے ہیں 1994 کی پالیسی کے تحت، اور اس کے بعد یہ آج تک بھی ہماری پچھلی حکومت کے اندر 4 بڑے پلانٹس لگے جو ایل این جی کے پلانٹس تھے، جو حکومت نے خود لگائے. ان کی مالک حکومت ہے، ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں واپس حکومت کو جاتی ہیں. یہ تقریباً 5,000 میگا واٹ کے قریب یہ پلانٹس ہیں. 3 بڑے پلانٹ آپ کے سی پیک کے تحت لگے جو کول سے چلتے ہیں، جو سب سے سستی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے تھر کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی اسی نظام پر لگے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے. اچھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اور مثال دکھا دور میں پلانٹ لگائیں. یعنی there is nothing wrong in these contracts. ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی انیوژل بات نہیں ہے. جی رانگ کی بات نہیں ہے. حکومت پاکستان پاور پرچیز ایگریمنٹ بناتی ہے، اس میں آپ ایک پیسے کے رد و بدل نہیں کر سکتے. حکومت پاکستان ایک امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ بناتی ہے جس کے تحت بجلی خریدی جاتی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا ٹیرف ہے وہ بھی حکومت دیتی ہے. اچھا، اس کو میں پھر اوور سمپلیفائی کرتا ہوں کہ پھر اگر اب آج مسئلہ یہ نا کہ بھائی آپ بنا نہیں رہے بجلی فری پیسے دے رہے ہیں، تو پھر ہم نے یعنی یہ کیلکولیشن صحیح نہیں تھی کیا کہ جناب اوور دا ایئرز بجلی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہوگی اور ہم کتنی پروڈکشن کیپیسٹی رکھتے ہوں گے، اس میں گیپ بہت زیادہ نہ رکھا جاتا؟ نہیں دیکھیں، آپ ہمیشہ جو آپ جنریشن کیپیسٹی لگاتے ہیں وہ اپنی پیک ڈیمانڈ کے حساب سے لگاتے ہیں، اور دن کے اندر بھی ویریشن ہوتی ہے، مہینوں کے اندر بھی ویریشن ہوتی ہے، سال کے اندر بھی ویریشن ہوتی ہے. آج کی تاریخ میں پیک یعنی سال کا جو سب سے پیک ٹائم ہو، اس میں بھی جو ہم جو جنریٹ کرتے ہیں اور جو کنزیوم کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ سرپلس ہے، ڈیفیسٹ ہے، یا کیا ہے؟ نہیں، ڈیفیسٹ ہے. آج بھی ڈیفیسٹ ہے اس پیک ڈیمانڈ سے. اور آپ جب وہ پیک پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جو بدترین پلانٹس ہیں وہ بھی چلاتے ہیں. آپ جو کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ پلانٹس نہ لگاتے تو ہم پرانے پلانٹ چلاتے رہتے، تو جو ان کی فیول کاسٹ ہے وہ ان کیپیسٹی پیمنٹ سے کئی گنا زیادہ ہے. اور یہ الزام کتنا ٹھیک ہے؟ یہ بات بڑی ہوتی ہے نا کہ جناب آپ نے پلانٹس لگا دیے بجلی کی پیداوار کے، لیکن ان کو ٹرانسمٹ ہونا ہے نا، وہ ٹرانسمیشن لائن اور وہ سارا نیٹ ورک اس طریقے سے بنا ہی نہیں، تو اس کا وہ والا فائدہ جو ہونا چاہیے کوئی ایسی بڑی کمی نہیں ہے. کچھ سال کے گھنٹے ایسے آتے ہیں جہاں پر آپ وہ ڈیمانڈ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. وہ بیسیکلی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے ساؤتھ میں تھر کے پلانٹس اور کول کے پلانٹس اور نیوکلیر پلانٹس لگ گئے ہیں. ان کی جو ٹرانسمیشن لائنز ابھی مکمل نہیں ہو سکی، اور وہ ہو جائیں گی، اور یہ سال میں چند دن یہ افیکٹ آتا ہے، یہ لمبا افیکٹ نہیں ہے. پھر ایک الزام یہ آتا ہے کہ جناب اپنے پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے جو اکنامک فیصلے کرتے ہیں ان کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے. آپٹکس میں اچھے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ حوالہ دیتے ہیں. شبر صاحب نے ہمارے پروگرام میں حوالہ دیا کہ جناب ساہیوال کے پاور پلانٹ کی، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ایک آدمی اس روئے زمین پر اس کی منطق سمجھا دے، میں اکانومی پڑھنا چھوڑ دوں گا. کہ جناب کراچی سے کوئلہ آتا ہے، اتنے ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی اتنا ٹرانسپورٹیشن کے بعد وہاں پہ جا کے پھر کوئلے سے بجلی بنتی ہے. صرف پولیٹکس کی، آپٹکس کے لیے پالیٹکس ہی اس وقت کی وجہ سے شہباز شریف نے اس کا کیا، ورنہ اس کی اور کوئی منطق ہی نہیں بنتی. دیکھیے، آپ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا ہے کہ آپ نے جو مڈ کنٹری جو پلانٹس لگائے ہیں وہ ایک تو سسٹم کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں، اور پھر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی ٹرانسمیشن لائنز کے اندر. اور ابھی جب آپ نے افغانستان سے کوئلہ لیا تو وہ پلانٹ سب سے سستی بجلی بنا رہا تھا. تو یہ کوئی میجر امپیکٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مجموعی طور پہ اس کو دیکھیں تو جو آپ کو مزید انویسٹمنٹ کرنی تھی ٹرانسمیشن میں، اس سے یہ پلانٹ بہتر آپریٹ کر رہا ہے. صرف ایک 1300 میگا واٹ کا پلانٹ ہے، یہ کوئی اخیر نہیں ہے، انتہا نہیں ہے اس معاملے کی. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اوور دا ایئرز پچھلے 8-10 سالوں میں جتنی
بجلی بنانے کے جتنے پیسے دیے ہیں کم و بیش, ناٹ ایگزیکٹلی 10-20% کے فرق سے کم و بیش اتنے ہی پیسے ہم نے آئیڈل یا کیپیسٹی پیمنٹ کے مد میں دیے ہیں, 20% کم کر لیں اسے. نہیں یہ دیکھیں یہ بڑی ڈیفیکلٹ بات ہے, کیونکہ جس طرح آپ نیوکلیر پلانٹس ہیں, نیوکلیر پلانٹس میں صرف کیپیسٹی چارج ہی ہوتا ہے, فیول چارج نہیں ہوتا. جب آپ ہائیڈل کے آئی بی پیز لگاتے ہیں ان کا بھی ساری پیمنٹ کیپیسٹی چارجز میں ہوتی ہے, فیول میں نہیں ہوتی. تو اس میں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ کیپیسٹی میں زیادہ پیسے لگ گئے, لیکن جو آپ کو فیول سیونگز آئی ہے وہ آپ کیلکولیٹ نہیں کر رہے. اچھا, پھر جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ڈالرز میں, تو ظاہر ہے ڈالر تو آگ لگ گئی ہے, تو آٹومیٹکلی کچھ نہ ہوئے بغیر اتنی مہنگی ہو گئی وہ بجلی. اس پہ الزام یہ آتا ہے کہ بھائی یہ معاہدے ہی اپنی روح سے غلط ہوئے ہیں, بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا سیف ابڑو صاحب نے کہ بھائی وہ سارے پاکستانی ہیں, معاہدوں کے وقت انہوں نے اپنے جو فارنرز جو فرنٹ مین ان کو آگے کیا اور ڈالروں میں سارے معاہدے کیے, اب وہ مزے اور ریاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ڈالروں میں پے کر کے. نہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, پاکستانیوں کو بھی اجازت تھی انویسٹ کرنے کی. یہ انویسٹمنٹ ہے, آپ نے ایگریمنٹ دیے ہیں, انہوں نے ایگریمنٹ آپ کو نہیں دیے, اور اسی کے پوری دنیا میں یہی نظام چلتا ہے. بجلی کی مشینری بھی ڈالروں میں آتی ہے, روپے میں نہیں آتی, اور بجلی کا فیول بجلی ڈالرز میں آتا ہے. تو شاہد صاحب پھر یہ بتایا نا کہ اگر آئی پی پی کو ڈالرز میں پیمنٹ کرنا بھی ٹھیک ہے, ساہیوال کا پاور پلانٹ بھی ٹھیک ہے, معاہدے بھی سارے ٹھیک ہوئے, دنیا بھر میں ایسے ہوتے ہیں, آئیڈل پیمنٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے کیپیسٹی, تو پھر غلط ہو رہا ہے جو آگ لگ گئی بجلی کی قیمتوں کو جب سبھی ٹھیک ہے. تو اچھا, رابطہ ہمارا شاید منقطع ہو گیا شاید. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ شاہد خان عباسی صاحب. لیکن یہ سوال اب رہ گیا تھا, کبھی کریں گے اگر سب ٹھیک ہے تو وہ بل کیوں غلط ہے, جس کو دیکھ کے بندے کہا جاتا ہے کہ میں کسی بل میں جا کے چھپ جاؤں, یہ بل تو نہیں دے سکتا میں, سب ٹھیک ہے, تو پھر پتہ نہیں کیا غلط ہے, ہم غلط ہیں شاید. بریک کے بعد کوئی آمدید. شاہد خان عباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ہم نے ریکنیکٹ کر لیا. شاہد صاحب آخری 1-1.5 منٹ ہمارے پاس. سر بتائیں, میں نے سوال چھوڑا تھا, جب سب صحیح ہے آئی پی پی سے معاہدوں میں there is nothing wrong, اوور آل معاہدوں میں there is nothing wrong, ڈالرز پیمنٹ میں there is nothing wrong, ساہیوال کا پاور پلانٹ nothing wrong, کیپیسٹی آئیڈل پیمنٹس دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, تو راتوں رات آگ کیوں لگ گئی ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, بجلی کے بل کیوں اتنے پریشان کن ہیں؟ یہ بل اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ بجلی ڈالرز میں ہوتی ہے اور آپ کی جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے. 105 روپے کے ڈالر پہ آپ نے بجلی لگائی, فیول کہاں پہ تھا, آج فیول پرائز کہاں پہ ہے اور ڈالر کہاں پہ ہے. کہ بنیادی طور پہ یہ ڈالرز کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے. دوسرا, جو آپ کی اکانومی نے گرو نہیں کیا, آپ نے پاور زیادہ لگائی اور وہ اسپیشلی انڈسٹری نے گرو نہیں کیا جو ہائر ریٹس دیتے ہیں, تو اس لیے اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈومیسٹک ریٹ سے بڑھ گیا. اگر اتنی سی بات ہے. جی اچھا, اور تو اس کا مطلب یہ ہوا نا شاہد صاحب, آئی ہیٹ ٹو سے دے, لیکن کم از کم نیئر فیوچر میں مزید اس میں اضافہ ہی ہونا ہے, چونکہ ڈالر بھی ریورس تو گر نہیں مارے گا ظاہر ہے, اور انڈسٹریز بھی کم از کم اگلے 1 سال میں تو نہیں لگنے والی. ایسا کوئی ہمیں پائپ لائن میں نظر نہیں آ رہا کہ 1 سال بعد ایل ایس ایم بڑھ جائے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, تو ابھی بڑھنا ہی ہے. بالکل, اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ تیل کی قیمتیں جو آج ہیں وہ ہسٹورک لیولز پہ ہیں, تو اگر یہ کل 60 یا 50 ڈالر پہ آ جاتی ہے تو آپ کی بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی, ورنہ اسی سطح پر رہے گی. اور بڑھ گیا تیل تو پھر اور ڈالر اور تیل بڑھے گا تو اور آپ اوپر جائے گا, کیونکہ ہر آپ کا فیول تیل سے لنکڈ ہے, اسپیشلی جو کول کی کموڈٹی پرائسز ہیں وہ بھی بہت اوپر گئی ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آئی ایم سوری, کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے ہمارے پاس آپ کو بتانے کو. اللہ حافظ.